حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو، بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ تلنگانہ حج کمیٹی چیئرمین سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے آج منگل کو میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ حج 2025 کے دوران 150 عازمین کے لیے ایک اسٹیٹ حج انسپیکٹر رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ویٹنگ لسٹ میں مزید 1631 درخواست گزاروں کا انتخاب تلنگانہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے نومنتخب عازمین سے اپیل کی کہ وہ فی کس 16 دسمبر سے قبل 2,72,300 روپے جمع کروا دیں، جبکہ پہلی قسط جمع کروا چکے عازمین سے انہوں نے کہا کہ وہ دوسری قسط کی رقم 1,42,000 روپے 16 دسمبر سے قبل جمع کروائیں۔ اس کے علاوہ محرم کوٹے کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حج پالیسی کے تحت محرم کوٹے میں الاٹ 500 نشستوں کے لیے ان خواتین کو درخواست دینے کا موقع دیا جا رہا ہے جو کسی معقول وجہ سے درخواست نہ دے سکیں، لیکن ان کے محرم نے بروقت درخواست دی اور منتخب ہو گئے۔ انہوں نے متعلقہ خواتین کو درخواست دینے کے لیے 9 دسمبر تک حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ یا پھر حج ہاؤس سے رجوع ہونے کو کہا۔ عازمین حج کو جو دشواریاں ہوئی ان تمام دشواریوں کو کافی حج کمیٹی میں بیٹھ کر جو تکالیف ہوئے وہ ہم سی ایم صاحب جناب ریونت ریڈی صاحب کو اس کی نمائندگی کرے۔ سی ایم صاحب نے سینٹرل حج کمیٹی آف انڈیا اور منسٹری آف مائنارٹیز افیئرس یعنی حکومت ہند کو نمائندگی کی کہ یہ دشواریاں ہیں، اس سے ہمارے تلنگانہ کے عازمین حج کو تکلیف ہوئی ہے۔ 2 روز قبل آل انڈیا حج کمیٹی کے چیئرمینس کی ایک کانفرنس ہوئی جس کو منسٹر صاحب نے مائنارٹیز افیئرس کے جو منسٹر ہیں انہوں نے اس کی صدارت کی اور اسٹیٹ منسٹر بھی تھے، سینٹرل حج کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے اور سیکریٹریز بھی وہاں پر موجود تھے۔ اچھا تبادل و خیال ہوا تو اس کے اندر ہماری جو نمائندگی ہوئی، خاص طور پر جو غلط بلڈنگاں الاٹ کی گئی تھی، جیسا کہ 11,000 آدمی میں سے 1,000-2,000 آدمیوں کو کافی خراب خستہ حالت کی بلڈنگیں الاٹ کی گئی تھی، تو اس کو سینٹرل گورنمنٹ نے، سینٹرل حج کمیٹی نے ان تمام بلڈنگوں کو بلیک لسٹڈ کر دیا ہے۔ وہ بلڈنگوں کو آئندہ حکومت ہند کرائے پر نہیں لے گی، اور انہوں نے کہا ہے آپ کے پاس اور بھی کچھ شکایتیں ہیں جس میں جو بلڈنگیں خراب ہے، جہاں پر سہولیات نہیں تھے، وہ بلڈنگ نمبرز بھی ہم ان کو دیے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم بلیک لسٹڈ کر دیں گے۔ اور دوسری بات، مین جو کردار ہوتا ہے وہ خادم الحجاج کا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی نمائندگی کی گئی تھی کہ 100 عازمین پر ایک خادم الحجاج کو رکھے، تو سینٹرل حج کمیٹی آف انڈیا نے 150 خادم الحجاج پر 150 عازمین پر ایک خادم الحجاج کو مقرر کیا گیا ہے، اور ان سے ہم خواہش کیے ہیں کہ ہمارا خادم الحجاج جو یہاں سے جائے گا، ہمیشہ یہاں سے جاتا تو تلنگانہ کا رہتا، سعودی عرب پہنچتے تو انڈیا کا ہو جاتا، تو میں نے یہ خواہش کی ہے، باضابطہ لکھت ہم نے نمائندگی کی ہے کہ یہاں ہم 150 آدمی اس خادم الحجاج کو نام بدل کر انہوں نے حج انسپیکٹر رکھا ہے، تو وہ حج انسپیکٹر کو 150 آدمی ہم یہاں تفویض کریں گے، یہاں ٹریننگ کیمپ میں ان کے ساتھ رہے گا، پلین میں ان کے ساتھ رہے گا، بلڈنگوں میں ان کے ساتھ رہے گا، وہی خادم الحجاج آ کر ان عازمین کے ساتھ واپس حیدرآباد ایئرپورٹ تک اس کی خدمت ساتھ رہے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سینٹرل گورنمنٹ سے کہ یہ بھی ہماری جو مانگ ہے وہ پوری کی جائے، تاکہ ہم پوچھ سکیں کہ 150 آدمی کے تو ساتھ جا رہا ہے، ان کی کیا خدمت کر رہا ہے، ان کی کیا تکلیف ہے۔ اور دوسری بات، وہاں پر سینٹرل گورنمنٹ نے اچھے ہیلتھ کیمپس لگا رہے ہیں، دیگر اور بھی بہتر انتظام اس سال وہ کر رہی ہیں۔ ہم اسٹیٹ حج کمیٹی کی طرف سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی کنٹرول روم، ہمارا بھی اسٹاف جو حج نہیں کرے گا وہاں پر عازمین حج کی خدمت کرے گا، ہمیں کنٹرول روم لگانے کی اجازت دی جائے، ان کو ویزا مہیا کیا جائے، اور ان کو بھیجیں گے یہاں سے ایک ٹیم جو ہمارے اسٹیٹ کے لوگوں کو نمائندگی کرے گی۔ دوسری اور ایک خاص بات یہ کہ میں نے کہا کہ خادم الحجاج یہ عازمین حج ہر ڈسٹرکٹ کے، جیسے کہ کریم نگر اور نظام آباد کے ملا کے 300 ہو رہے ہیں، یا 2 ڈسٹرکٹوں کے ملا کے ایک پلین ہو رہا ہے، حیدرآباد میں بھی جو ہے الگ الگ ڈسٹرکٹوں کے الگ الگ جگہ کے ہر ڈسٹرکٹ کے ایک پلین میں اگر بھیجا جائے، کیونکہ تربیت بھی ایک جگہ ہوتی ہے، پلین میں بھی ایک جگہ ساتھ رہیں گے، بلڈنگ میں بھی ایک جگہ ساتھ رہیں گے، تو عازمین بھی ایک دوسرے کی ساتھ دے سکیں گے، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے، تاکہ اس پہ
कोई दुश्वारी ना हो, ये भी हम मांग रखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि फ़्लाइट शेड्यूल भी जो बनेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा, उसके बाद स्टेट वाइज बनेगा, उसके बाद जो दूसरे स्टेट्स के लोग हैं उनको भेजने का सोचा गया है। और ख़ास बात यह है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो वेटिंग लिस्ट थी 1631 आदमी जो वेटिंग लिस्ट में थे वो भी उनका भी जो है नाम आ चुका है। नहीं, करीब 2500, अभी 800 बाकी है। इंशाल्लाह आइंदा महीना 2 महीने में वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब फ़िलहाल कल 1631 आदमी का नाम क्लियर हुआ है। उन तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनसे मैं ख्वाहिश करता हूँ कि 2,72,300 रुपये फ़ौरन जमा करा दें, और सादत हज उनको नसीब हुई है तो फ़ौरन जमा कराकर उसके अंदर शामिल हो जाए। इसकी आखिरी डेट है, क्योंकि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करे उनको भी सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर देना है तब तक। और जो 1631 आदमी का नाम आया है उन तमाम हजरात से भी ख्वाहिश है कि 16 दिसंबर से पहले वो जो है 2,72,300 रुपये जमा करा दें। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। उम्रा का अपना सफ़र हमारे साथ तय करें। हैदराबाद से जिद्दा और जिद्दा से हैदराबाद तक हमारी मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ। स्टार और डीलक्स उम्रा पैकेजेस, डायरेक्ट फ्लाइट, रोजाना 3 वक्त का लजीज हैदराबादी खाना, आलिम दीन की रहनुमाई में 2 दफ़ा उम्रा की अदायगी, 300 मीटर्स मक्का और 100 मीटर्स मदीना की स्टार होटल्स में क़याम, मक्का और मदीना की खुसूसी ज़ियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, एसी बस ट्रांसपोर्टेशन, शोल्डर बैग, हैंड बैग, अहराब, जमजम, सिम कार्ड का फ्री गिफ्ट। इसके साथ ज़्यादा ज़ियारतों की सहूलत भी मौजूद। इमाम और मौज़िन साहिबान के लिए ख़ास डिस्काउंट। बुजुर्ग हजरात के लिए एक पर्सनल खिदमत गुजार हैदराबाद से हैदराबाद तक हमेशा रहेगा। स्कूल, कॉलेज स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए खुसूसी डिस्काउंट। अंबिया कराम की ज़ियारतें, जिसमें बगदाद, नजफ, करबला का मुकम्मल पैकेज कम से कम प्राइस में। अगर आप 3 महीने पहले बुकिंग करते हैं तो 13% और रमज़ान उम्रा बुकिंग भी पहले करवाने पर ज़बरदस्त डिस्काउंट रहेगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के विजिट और वर्क परमिट वीज़ा की सहूलत भी सक्सेस गारंटी के साथ दस्तयाब है। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, सुभान कॉलोनी, बल्लागुड़ा, हैदराबाद।